بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بہت اہم ویڈیو کے ساتھ ایک خوبصورت پیغام۔ میں ہوں محمد اشفاق شاکر۔ ناظرین، جب نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان کا ادھورا دورہ چھوڑ کر اپنے ملک واپس چلی گئی اور یہ الزام لگایا گیا کہ پاکستان ایک غیر محفوظ ملک ہے جہاں ہمارے کھلاڑیوں کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں، اور پھر ساتھ ہی انگلینڈ کی ٹیم نے بھی پاکستان آنے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان ایک غیر محفوظ ملک ہے جہاں ہمارے کھلاڑیوں کی زندگیوں کی ضمانت نہیں ہے۔ ان حالات میں اس بات کی شدید ضرورت تھی کہ انٹرنیشنل سطح پر، بین الاقوامی سطح پر دنیا کے سامنے پاکستان کا ایک سافٹ امیج جائے، پاکستان کو ایک محفوظ اور پرامن ملک بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو ان حالات میں ہمارے سوشل میڈیا اینکرز اور دانشور راہوں کے پاس صرف ایک ہی دلیل تھی، اور وہ یہ کہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے، ایک پرامن ملک ہے، اور اس کی دلیل یہ دی جاتی تھی کہ جب افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلا ہو رہا تھا تو امریکی فوجیوں نے افغانستان سے واپسی پر پاکستان کا راستہ اختیار کیا، پاکستان میں قیام کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔ لیکن بین الاقوامی سطح پر اس دلیل کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی تھی، کوئی اس کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہوٹل کے بند کمروں میں چند دن گزارنا ایک الگ معاملہ ہے، جبکہ سڑکوں پر سے گزر کر کھلے میدانوں میں جا کے تماشائیوں کے سامنے کھیلنا یہ ایک بالکل الگ معاملہ ہے۔ انہی حالات میں خدائے بزرگ و برتر نے مدد فرمائی اور سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہرم کے ایام آ گئے۔ ان دنوں میں پورے ملک میں کروڑوں زائرین حسینی، کروڑوں لبیک یا حسین کہنے والے لوگ ملک بھر کے مختلف شہروں اور مختلف شاہراہوں پر پھیل گئے اور کئی میل تک پیدل سفر کیا۔ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی سیکورٹی نہیں تھی، ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی حفاظتی انتظامات نہیں تھے، اور وہ کھلے عام روڈ پر کسی منزل کی طرف چل رہے تھے، اور اس منزل پر آنے کے لیے کوئی صرف ایک روٹ نہیں تھا بلکہ سینکڑوں روٹوں سے لوگ آ رہے تھے، اور یہ سلسلہ پورے ملک میں پھیلا ہوا تھا۔ اور ایسا بھی نہیں تھا کہ ایک دم سے پروگرام بنایا گیا ہو، نہیں، تاکہ کسی کو علم ہی نہ ہوا ہو، کسی ایجنسی کو علم نہ ہوا ہو، کسی دہشت گرد کے علم میں بات نہ آئی ہو، کسی تخریب کار کے علم میں یہ بات نہ آئی ہو، کسی ملک دشمن عنصر کے دل و دماغ میں یہ بات نہ آئی ہو، نہیں، پوری کافی دن پہلے وہ پروگرام ریلیز کر دیا گیا کہ فلاں فلاں مقام میں فلاں شہروں سے فلاں جگہ سے نکل کے فلاں مقام تک یہ مشی، یہ پیدل واک، یہ امن واک کی جائے گی، اور یہ واک بعض مقامات پر کئی دنوں تک جاری رہی۔ لیکن کسی جگہ بھی کسی گملے تک کو کوئی خراش تک، ٹوٹنا تو بڑی بات، خراش تک نہیں آئی، کسی درخت کا کوئی پتا ضائع نہیں ہوا، کسی جگہ کوئی امن عامہ کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا، کسی جگہ کوئی تخریب کاری نہیں ہوئی، کسی جگہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، کسی جگہ کوئی دنگا فساد نہیں ہوا، کسی جگہ کسی سائن بورڈ تک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور پورے عالمی میڈیا نے اس بات کو کور کیا، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ لوگ پرامن طریقے سے اپنی منازل پر پہنچے، اور پوری دنیا میں پاکستان کو ایک محفوظ اور پرامن ملک بنا کر پیش کیا۔ اور اس دوران میں کہیں کوئی ذرا سا بھی مسئلہ نہیں ہوا، کہیں کسی جگہ کسی بلب کو کوئی پتھر نہیں مارا گیا، کسی گاڑی کے شیشے نہیں توڑے گئے، کسی گملے کو نہیں توڑا گیا، کسی درخت کے کسی پتے کو نہیں توڑا گیا، بلکہ
کسی جگہ ٹریفک کے آمد و رفت میں کوئی مسائل پیدا نہیں ہوئے، بعض جگہ پہ ٹریفک کے اوقات میں کچھ تاخیر ضرور ہوئی، یعنی لوگوں کے رش کی وجہ سے ایک ٹریفک میں کے بہاؤ میں تھوڑا سا تعطل ضرور ہوا، لیکن اس دوران بھی واق کے شرکاء نے ان ٹریفک میں پھنسے لوگوں کو مشروبات، کھانوں، پانی، فروٹ، جوسز کے ساتھ ان کی توازے کی، ان کو خدمت کی، اور جلد از جلد کوشش کر کے ٹریفک کے بہاؤ کو یقینی بنایا۔ اور پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ ملک جہاں سے نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی ٹیمیں جس کو غیر محفوظ ملک قرار دے رہی تھیں، جہاں امن عامہ کے مسائل کی نشاندہی کر رہی تھیں، جہاں وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری کھلاڑیوں کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں، وہاں کروڑوں لوگ بغیر کسی سیکورٹی کے، بغیر کسی قسم کے حفاظتی انتظامات کے پورے ملک میں پھیلے ہوئے تھے اور کسی کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اسی دوران حکومت کو کیا چاہیے تھا؟ حکومت کی ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ انہی لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کی پیدل واکس، امن واکس کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرتے اور بتاتے کہ جی ہم ایک پرامن اور محفوظ ملک کے لوگ ہیں، یہ دیکھو ہمارے کروڑوں شہری بغیر کسی حفاظتی انتظامات کے پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کے نہ کسی کی جان کو خطرہ ہے، نہ کسی کی مال کو خطرہ ہے، نہ کسی کی عزت کو خطرہ ہے، بلکہ وہ انتہائی پرامن اور محفوظ ملک کے محفوظ اور پرامن شہریوں کی طرح پورے ملک میں گھوم رہے ہیں۔ لیکن حکومت نے ایسا نہیں کیا، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اور ان پرامن واکس کے شرکاء کو جو پورے دنیا میں پاکستان کو سافٹ امیج پیش کر رہے تھے، ان پر مقدمات درج کیے، ان کو نقص امن کا مرتکب قرار دیا گیا۔ حالانکہ یہ سینکڑوں ایف آئی آرز جو ان پرامن لوگوں پر بنائی گئیں، یہ خود اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ پرامن ترین لوگ ہیں۔ وہاں پہ کسی قسم کا کوئی ایلیگیشن ان پر نہیں لگایا گیا، سوائے اس کے ایک ہی بات کی گئی کہ یہ لوگ پیدل چل رہے تھے، ان کو روکا گیا لیکن یہ پھر بھی چلتے رہے۔ تو یہ جن عدالتوں میں اب تک گئی ہیں، ان عدالتوں کے ججز نے بھی ان کی مذمت کی ہے کہ یہ کون سی بات ہے کہ کوئی لوگ پیدل چل رہے ہیں اور آپ ان پر ایف آئی آر کر کے ان کو نقص امن کا جو ہے وہ مرتکب قرار دے رہے ہیں۔ یہ ریمارکس آ رہے ہیں ججز کی طرف سے، جن مقامات پہ بیفور اریسٹ بیلز کرائی گئی ہیں اور پھر ان کی کنفرمیشن کرائی گئی ہے، تو وہاں پہ ججوں نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ پیدل چلنا کون سا جرم بن گیا۔ حکومت اگر اپنی ذمہ داری پیش کرتی تو دنیا کو یہ بہترین جواب تھا، لیکن حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے یا نہ کرے، ہم اپنی یہ ذمہ داری پوری کرتے رہیں گے۔ ہم اس طرح کی امن واکس کے ذریعے، اس طرح کے پیدل چلنے کے ذریعے، اس طرح کے پرامن پیغام کے ساتھ پوری دنیا کو یہ بتاتے رہیں گے کہ پاکستان ایک پرامن اور محفوظ ملک ہے، اور ہم ایک پرامن اور محفوظ ملک کے شہری ہیں، نہ کہ پاکستان کسی کے لیے غیر محفوظ ہے۔ پاکستان ایک محفوظ اور پرامن ملک ہے۔